کر رہی ہے. ہر شے اللہ کی حمد بجا لاتی ہے. اگر غافل ہے تو مسلمان، بھولا ہوا ہے خدا کو تو مسلمان، بھولا ہوا ہے رسول اعظم کو تو مسلمان. اب اسی کو قرآن نے جو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت کی تلاوت کی، اس میں قرآن نے بہت سمپل انداز کے اندر سمجھا دیا کہ بندے کیا سمجھتا ہے تو اپنے آپ کو. دماغ سے اس نے کہا، دماغ پر زور دیا اللہ نے، سوچنے کے بارے میں فرمایا. بندے کیا گمان کرتا ہے تو؟ میں نے ساری چیزیں پیدا کی لیکن تیرے سے بہتر کسی کو پیدا نہیں کیا. اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے. اور پھر سنی اور وہ بھی غلام رسول، اس کا مقام تو کیا کہنا کہ اللہ نے ان کو حضور کا امتی بھی بنایا اور حضور کا عاشق بھی بنا دیا. بہت بڑا مرتبہ، بہت اونچا مرتبہ. سب سے افضل انسان کو بنایا. لیکن میں آپ کو یہاں پر بتاؤں اللہ کیا فرماتا ہے. ذرا اپنی زندگی پر غور کیجئے گا. میں چاہتا ہوں کہ آج کچھ سوچ لے کر کے جائیں. اللہ نے انسان کو اپنے ذہن کو زور دینے کے لیے فرمایا افحسبتم، کیا تو گمان کرتا ہے انما خلقناکم عبثا، کہ میں نے تم کو بیکار پیدا کیا. پیدا کرنے والا بندوں سے کہہ رہا ہے کہ اے انسان، کیا میں نے تجھے بیکار پیدا کیا ہے؟ اور آج اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ بیکار اور لغو کاموں کے اندر اگر کوئی آپ کو مصروف نظر آئے گا تو مسلمان ہی نظر آئے گا. سارے فالتو کے کام مسلمان کرتا ہے، سارے فالتو کے کام. رات کو 3 بجے تک گیم کھیلتا ہوا بائک کے اوپر، گلی میں، کوچوں میں، گھر میں، ادھر ادھر بس لگا ہوا ہے. جتنے بھی بیکار کام ہیں ان سارے کاموں کے اندر مسلمان گرفتار نظر آتا ہے. قرآن کہتا ہے کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا؟ اور پھر جب اس نے فرمایا، جو آگے اس نے فرمایا ہے، اگر وہی ذہن کے اندر انسان کے بیٹھ جائے تو انسان کی سوچ بدل جائے. فرمایا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم کو پلٹ کر میرے پاس نہیں آنا؟ اے بیکار کے کام کرنے والوں، اے فالتو کاموں میں زندگی گزارنے والوں، کیا تم پرماننٹ دنیا میں رہنے کے لیے ہو؟ پلٹ کر ہماری طرف نہیں آؤ گے؟ اور جب آؤ گے نا تو اب سنیے اس کے بعد کا معاملہ قرآن کیا کہتا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہم قیامت کے دن تمہارے کام کا پورا پورا بدلہ تمہیں عطا. اگر تم نے اچھے کام کیے تو قیامت میں اس کا بدلہ اچھا ہوگا، اور اگر تم نے بیکار میں اپنی زندگی گزار دی تو اس کا انجام دوسرا ہوگا. لیکن میں ترتیب آیت سے میری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ وہاں پر رب قدیر جل جلالہ نے اس کے بعد جو فرمایا نا، اس سے انسان کو تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے. اللہ نے فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ. پہلے جنت کی بات نہیں، پہلے جہنم کی بات. اس لیے کہ بیکار کے کاموں کی وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا. آپ کو میں ایک بات بتا دوں، پانی کا استعمال وضو میں بھی، آپ وضو کرتے ہیں نا، وضو میں بھی اگر پانی کا استعمال ضرورت سے زیادہ آپ نے کیا، قیامت میں اللہ اس کا بھی سوال پوچھے گا اور اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. جو جہنم سے بچا لیا گیا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ،
شک وہ کامیاب ہو گیا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، بہت عظیم نقطہ عرض کر رہا ہوں، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی ہم بہت زیادہ جنت میں جانے کی فکر کرنے کی بجائے جہنم سے بچنے کی فکر زیادہ کریں، اس لیے کہ اگر جہنم سے بچا لیے گئے تو پھر دوسرا ٹھکانہ تو خود بخود جنت ہے ہی، لیکن ہم اتنے اعمال بتاتے ہیں، یہ پڑھو جنت میں، یہ پڑھو جنت میں، یہ پڑھو جنت میں، یہ پڑھو جنت میں، لیکن پہلے جہنم سے بچو گے تب جنت میں جاؤ گے نا۔ تو کام تو سارے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بہت سارے لوگ وہ کر رہے ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں، اور پھر امید رکھتے ہیں جنت کی۔ اب یہاں جب آپ کی سمجھ میں اتنی بات آ گئی کہ اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ کیا بندے میں نے تم کو بیکار پیدا کیا، تو ہماری سمجھ میں بات آ گئی کہ اب ہم کو بیکار کاموں میں اپنی زندگی نہیں گزارنا۔ اب میں بیکار کام تھوڑے سے آپ کے لیول کے اعتبار سے بتا دوں، یہ گیم کھیلنا، یہ ادھر ادھر کی باتوں میں ٹائم پاس کرنا، یہ دوست احباب کے ساتھ مل کر کے گپ شپ کرنا، یہ سارا بیکار کا، یہ کیرم کھیلنا، یہ جوا کھیلنا، یہ شراب پینا، یہ ساری مستی مذاق کرنا، اور یہاں تک کہ فضول بات کرنا، یہ ساری چیزیں بیکار کی ہیں۔